صلوات پڑھ لیجئے گا بآواز بلند۔ اگر زحمت نہ سمجھے ایک صلوات پھر پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ آپ جتنے قدم چل کے یہاں تشریف لے آئے ہیں، اللہ رب العزت آپ کا ایک ایک قدم عبادت میں شمار فرمائے۔ جس مومن نے اس عزاداری محترم میں دامن درہم سخن قدم میں حصہ لیا ہے، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں بڑا دل کھول کے مومن حسین کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اگر آج آپ 10 دیں گے، حسین 100 دے گا۔ یہ کسی کا رکھتے نہیں، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہ کسی کا رکھتے نہیں ہے۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے، دیتے وقت خلوص نیت میں فرق نہ آئے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے نیاز میں اتنا دے دیا، نہ مولا میرا یہ نذرانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب زینب عالیہ نے گنج شہداء میں کھڑے ہو کر دستے دعا بلند کر کے عالیہ نے کمال کر دیا تھا، پروردگارہ مجھے زینب کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔ تو اگر ہم مولا کے لنگر میں تھوڑے حصہ ڈال دیں گے، اس کا پتہ آپ کو محشر میں چلے گا۔ بعض نیکیاں ہوتی ہیں جو بندے کے سامنے کھل کے سامنے آتی ہیں، بندہ کہتا ہے پروردگارہ میں نے تو یہ کیا ہی نہیں تھا، کہا تو نے مردان شان کے مقام پر حسین کی نیاز میں حصہ نہیں ڈالا تھا، یہ اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں۔ اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ذاکر اہل بیت فخر عباس شدید علیل ہیں، نشر ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اللہ انہیں صحت کلی عنایت فرمائے۔ ایک مومن مومنہ پریشان ہیں اور ان کو کوئی مسائل درپیش ہیں، کربلا والوں کی عظمتوں کا صدقہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو، یا اپنی چھت پر مولا عباس کا علم لگا سکے۔ اللہ رزق میں اضافہ فرمائے، آپ مومنین کے کاروبار میں برکت عنایت فرمائے۔ یہ شاید میرے پاس پہلے بھی یہ سوال آیا تھا کہ ایک دوست ہے، ان کی والدہ کو طلاق ہو گئی تھی، تو ان کے والد سنی ہیں، تو وہ ان کے اوپر جبر کرتے ہیں، تو چونکہ انہوں نے رستہ حق استخار کیا ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے۔ نہج البلاغہ میں مولا کا ایک فرمان ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ بھائی جان جن کا یہ ہے ان کے لیے بالخصوص عرض کرنے لگا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر ہم سے محبت کی ہے نا تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار رہا کرو۔ اگر ہم سے لو لگائی ہے نا تو پھر امتحانات کے لیے تیار۔ میں کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے، بندہ سوچتا ہے، بعض اوقات یہ سننے کو ملتا ہے کہ بعض اوقات کوشش کریں اس سے بچیں، اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، اللہ بچائے۔ بعض اوقات یہ جملے سننے کو ملتے ہیں اگر نقصان ہو جائے اللہ نے ساڑھے ہی کار لبا ہوا ہے، کہا جاتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، ہمارے جانور مار رہے ہیں، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے گھر ملا ہے۔ خدا کی قسم اگر نقصانات کا ہونا، اگر مصیبتوں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے تو پھر اہل بیت کی مصیبت کو کیا کہو گے؟ بندہ کہنے سے پہلے تھوڑا سوچ لے، بلکہ یہ کہا کریں پروردگارہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں تیرے اس امتحان پہ پورا اتر سکا۔ کوشش کیا کریں۔ علی سے لو لگائی ہے، مشکلات آئیں گی، مشکلات کو برداشت کرنا یہی شیعہ کی علامت ہے۔ کیا جتنے بھی مولا کے صحابہ تھے ان کی شہادت نہیں ہوئی؟ انہوں نے تو جنت میں اپنے مقام بھی دیکھ لیے تھے، لہذا ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ ایک بندے نے رسول خدا کی دعوت کی، کہتا یا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ مجھ پہ بڑا راضی ہے، اللہ مجھ پہ بڑا راضی ہے۔ کہا میری مرغی نے دیوار پہ انڈا دیا، انڈا زمین پہ گرا ٹوٹا نہیں۔ کہا تجھ پہ اللہ بڑا ناراض ہے، تجھ پہ اللہ بڑا ناراض ہے۔ اس نے کہا میرے مہمان بنے، کہا ہم تیرے گھر سے کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں سہولیات ہوں جی اللہ بڑا راضی ہے نا، اگر سہولیات زیادہ آ جائے نا تو پھر سوچو کہاں کوتاہی آ رہی ہے۔
خدا کی قسم بعض اوقات بندہ عبادت سے پتہ کیسے دور ہوتا ہے شانی صاحب، بعض اوقات ایسے دور ہوتا ہے بندہ اپنی سہولتوں میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اللہ اس بندے کے دل سے اپنی عبادت کا لطف کھینچ لیتا ہے۔ یہ سوچا کریں چیزوں کو۔ بندہ رسول خدا کے پاس آیا، محمد میں تیرے خدا کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا تیرے خدا کو، نہیں پڑھتا کلمہ، جو کرنا ہے میرا کر لے۔ رسول خدا روئے، کہا پروردگارا یہ بڑے جملے کہہ رہے۔ کہا محمد تو پریشان کیوں ہوتا ہے، میں نے اس کے دل سے اپنی محبت ہی چھین لی ہے۔ تو کبھی کبھی سہولتوں کی وجہ سے بندہ اپنی عبادت کے لطف کو خود ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جو میری باتوں کے ساتھ ایگ نہیں ہے، آخری مومن تک بلند ترین صلوات الہی فرما دیجیے۔ باتیں سخت تو نہیں ہو گئی، ناراض تو نہیں ہوتے، تھکاوٹ توڑ دینے والی بلند سے بلند صلوات الہی فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت ونشر الریاح برحمت وبتد بالسحور میدان ارض اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباکریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنکاوت النکویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بالحق والدائی الى صدق المطلق کلمت اللہ و امان اللہ و حجت اللہ القائم بامر اللہ صلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ بڑے بندے پریشان نظر آ رہے ہیں، پریشانی ختم کرنے والی صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ ہے توجہ؟ حیدری واپس آ جائیے، سارے ہم سفر ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ کل ہم نے بات یہاں پہ آ کے روکی کہ یزید کے جو چاہنے والے ہیں ان کو ہمارا پیغام ہے وہ یزید کے نام کا جلسہ کرائے۔ شیعو حق ادا کرنا ہے، 5واں دن ہے، تو یزید کے نام کا جلسہ کرا، میں حسین کے نام کا جلسہ کراتا ہوں، تو یزید کے دادے کا کردار پڑھ، میں حسین کے دادے کا کردار پڑھتا ہوں، تو یزید کے باپ کا کردار پڑھ، میں حسین کے باپ کا کردار پڑھتا ہوں، تو ساری چیزیں چھوڑ، تو یزید کی ماں کا کردار پڑھ، میں حسین کی ماں۔ حیدری آج بلبلوں کو تھوڑا بلند کرے، بڑی معروضات ہیں جو آج آپ کے سامنے میں نے پیش کرنی ہے۔ تو یزید کی ماں کا کردار پڑھ، میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں۔ آخری مومن جہاں تک یہ جوان میرے بزرگ موجود ہیں، میں آج حسین کی ماں کا کردار جس یزیدی تک آواز جا رہی ہے یہ طالب علم آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ میں نے ولایت کی ایک بہار لے کے آیا ہوں، دل بولے تو بولنا، زبردستی نہیں ہے۔ آخری مومن تک توجہ کا طالب کون؟ فاطمہ۔
ناشیو آج خاموشی توڑو گے، اتنے قیمتی جواہر ہیں، اگر آپ نے ضائع کر دیا بڑا دکھ ہو جائے گا۔ کون فاطمہ؟ سن، نبوت فاطمہ پہ نازاں، نبوت فاطمہ پہ نازاں، رسالت فاطمہ پہ قرباں، امامت فاطمہ کے شایاں، نطق فاطمہ کا قرآن، عبادت فاطمہ کا جھومر، شرافت فاطمہ کا ہار، عفت فاطمہ کی کنیز، عصمت فاطمہ کی زرخرید، طہارت فاطمہ کی مرید، نبی فاطمہ کا، نبوت فاطمہ کی، ولی فاطمہ کا، ولایت فاطمہ کی، شفیع فاطمہ کا، شفاعت فاطمہ کی، رسول فاطمہ کا، رسالت فاطمہ کی، خلد فاطمہ کا، خلد پہ شاہی فاطمہ کی، خود خدا فاطمہ کا، ساری خدائی۔ توجہ ہے؟ ایک صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے۔ آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہوگی۔ کون فاطمہ؟ توجہ، شیعہ باہر ابھی ختم نہیں ہوئی، تھکنا نہیں ہے۔ کون فاطمہ؟ قرآن فاطمہ کے گھر، وارثان قرآن فاطمہ کے گھر، مومن فاطمہ کے گھر، امیر المومنین فاطمہ کے گھر، کوثر فاطمہ کے گھر، ساقی کوثر فاطمہ کے گھر، تطہیر فاطمہ کے گھر، آیت تطہیر فاطمہ کے گھر، قلم فاطمہ کے گھر، مزمل فاطمہ کے گھر، مدثر فاطمہ کے گھر، طٰہٰ فاطمہ کے گھر، تنزیل فاطمہ کے گھر، ترتیل فاطمہ کے گھر، قلم فاطمہ کے گھر، علم کون فاطمہ؟ فاطمہ تیرا مثیل اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ تجھے باپ ملا مختار جنت، شوہر ملا قسیم النار جنت، بیٹے ملے سرداران جنت، خود ہے تو خاتون جنت۔ حیدری پڑھ یزید کی ماں کا کردار، ہم نے پڑھا حسین کی ماں کا کردار۔ ایک دفعہ نا ذلیل شام اس نے خط لکھا، مولا علی آپ کو مائک کی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آج میں ساؤنڈ سے مطمئن نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ اس نے ذلیل شام نے خط لکھا مولا علی کو، تو کہتا ہے یا علی ایسی کون سی بڑی بات ہے، آپ اور میں خاندان تو ایک ہی ہے۔ فرمایا تو اور ہے۔ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 27 اس کا سیکنڈ لاسٹ حصہ علی نے بتایا تو اور ہے ہم اور ہیں۔ شیعوں میں فرق پڑھوں، اس سے بڑا عظمت شان عظمت سیدہ کا قصیدہ میرے ذہن میں نہیں ہے جو علی نے پڑھ دیا، کہا تو اور ہے ہم اور ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں من النبیو ومنکم المکذب، سن نبی ہمارے خاندان سے ہے، جھوٹے تیرے خاندان سے۔ اللہ اکبر۔ حیدری شکر ہے آج ناروں کی ڈیوٹیاں بھی تقسیم ہو گئی ہیں۔ کہا نبی ہمارے خاندان سے، جھوٹے تیرے خاندان سے۔ کہا جنت کے سردار ہمارے خاندان سے، جہنمی بچے تیرے خاندان سے۔ حد کر دی۔ مولا علی فرماتے ہیں سن کائنات کی بہترین خاتون فاطمہ ہمارے خاندان سے ہے، جہنم کا ایندھن سر پہ اٹھا کے پھرنے والی تیرے خاندان سے۔ جہنم کا ایندھن سر پہ اٹھا کے پھرنے والی تیرے خاندان سے ہے۔ یزیدی دعائیں پڑھے، اپنی ماں کا کردار پڑھے، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں۔ توجہ، کل ایک بات ہماری گفتگو میں رہ گئی تھی کہ یہ جو عزادار ہیں، یہ جو عزادار ہیں،
ان کو کس طینت سے بنایا گیا؟ شیعہ تھوڑی فضیلت نہ پڑھ دوں آپ کی، اتنی مجلسیں کرواتے ہو، اگر اپنے مقام کا تو پتہ ہونا چاہیے حسین کے نزدیک آپ کی عظمت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک ایک کنترا پڑھوں، سونے کی تحریر سے لکھا جائے کم ہے، تھوڑا تھوڑا تولے کی زبانوں کو حرکت دینی ہے، جملے کی قدر کرنی ہے۔ شاعر کہتا ہے اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے، جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے، سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے، انوار تراشے عزادار بنائے۔ حیدری انوار تراشے عزادار بنائے۔ اب جو میرے مولا کا عزادار نہیں ہے خود سے وہ پوچھے کہ وہ بیکار نہیں۔ حیدری خود سے پوچھے بیکار نہیں۔ اللہ اکبر۔ کون حسین؟ ہدایت کا چراغ، نجات کی کشتی ہے یہ حسین۔ کیسے؟ ہم جھگڑا نہیں کرتے، ہم کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرتے، جسے مرضی چاہے پیر بناؤ، جسے مرضی چاہے پیر بناؤ، ہماری تو لڑائی ہے ہی نہیں۔ اگر تجھے یزید پیارا ہے تو اسے پیر بنا لے، پھر میدان محشر میں کرے گا کیا؟ قبر میں کرے گا کیا؟ قبر میں ہونا ہے سوال، منکر و نکیر نے آنا ہے، انہوں نے جب آنا ہے انہوں نے پوچھنا ہے من ربوں کا، من نبیوں کا، من کتابوں کا، من قبلتوں کا۔ ہم کہہ دیں گے اللہ ہمارا رب ہے، محمد ہمارا نبی ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ جب منکر پوچھے گے نا کہ تیرا امام کون ہے، ہم کہہ دیں گے علی میرا امام ہے، علی میرا امام ہے، علی میرا امام ہے۔ اگر تجھ میں ہمت ہے تو اس کے سامنے کہہ کے دکھانا یزید میرا۔ کہہ کے دکھانا یزید میرا امام ہے۔ کون؟ حسین۔ ایک دن آئے، کہا نانا جان، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ نانا جان آج دل کر رہا ہے سواری کا۔ نانا جان میرا معیار تو آپ جانتے ہیں، مجھے وقت کا حسین کہتے ہیں، سواری بھی معیار کی چاہیے۔ نبی نے کل کائنات میں نگاہ دوڑائی، دیکھے کہا حسین تیرے معیار کی سواری دنیا میں تو نہیں ہے، اگر ہو تو آج تجھے صلوات پڑھی گا بلند۔ بآواز بلند صلوات۔ پریشان تو نہیں ہوگے؟ پریشانی ختم کرنے والی بلند ترین صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ واپس آ جائے گا۔ نانا جان آج چاہیے سواری، وہ بھی اپنے معیار کی۔ کائنات میں نگاہ دوڑائی، توجہ ہے آپ کی؟ کہا حسین تیرے معیار کی سواری
اس دنیا میں نہیں ہے. میں تجھے آج اس سواری پہ سوار کراتا ہوں کہ جس سواری پہ سوار ہونے کا موقع کسی اور کو نہیں ملا، پہلے تجھے ملے گا. کہا نانا جان وہ کون سی سواری ہے؟ کہا حسین آ جاؤ. حسین رسول بن گئے سواری. اور آپ کو پتا ہے جو سواری کی مہار جس بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی مرضی ہوتی ہے، جدھر مرضی چاہے سواری کو پھیرے، چاہے دائیں طرف موڑے چاہے بائیں طرف موڑے. رسول بن گئے حسین کی سواری. واللیل کی زلفیں تھما دی حسین کے ہاتھوں میں. حسین کا پورا اختیار ہے، چاہے تو دائیں طرف موڑے چاہے تو بائیں طرف موڑے. چلتے چلتے گلی کی نکڑ پہ پہنچے. ادھر ایک دراز کا صحابی تھا، دیکھ کے کہتا ہے حسین نعم المرکب، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے. نبی نے بڑے پیار سے شہزادے کو نیچے اتارا اور اسے خطاب کر کے کہا اتنا کنجوس کیوں بن گیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے، سوار کتنا اچھا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں نبی کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ نعت. اہل بیت کی تعریف کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ. شیعو توجہ، نبی کی تعریف کو کہتے ہیں نعت، اہل بیت کی تعریف کو کہتے ہیں قصیدہ. نعت کس نے پڑھی؟ صحابی نے. کہا سواری کتنی اچھی ہے. قصیدہ کس نے پڑھا؟ رسول نے. کہا سوار کتنا اچھا ہے. شیعوں سے نہ جھگڑ، اپنے پیر سے پوچھ، اس نے فیصلہ کر دیا نعت پڑھنا سنت صحابہ ہے، قصیدہ پڑھنا سنت رسول. حیدری. ایک شعر ہے آپ بڑا سنتے رہتے ہیں، بڑا سنا ہے آپ نے، بچوں کو بھی یاد ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. شعر سنا ہوگا، اس کا جواب نہیں سنا ہوگا. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. مولانا محمد علی جوہر کا یہ شعر ہے. ایک شاعر نے کہا مجھے اس شعر پہ اعتراض ہے. اس نے 3 انترے لکھے اور میں کہتا ہوں حق ادا کر دیا. اگر شاعر مر گیا ہے اس کی جنت کے لیے یہ شعر، یہ نظم کافی ہو جائے گی. میں اس کا پہلا انترا آپ کے سامنے پڑھوں. عقیدوں کی معراج کو دیکھوں، پھر میں دیکھوں گا آگے مجھے کتنا پڑھنا ہے. شاعر کہتا ہے خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا ذکر آنے لگا کربلا کے بعد. یا علی حیدری. خوشبوئے خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، جنت کا ذکر آنے لگا کربلا کے بعد. کہتا ہے ہوتا اگر حسین بھی دنیا میں دوسرا، پھر ہوتی اور کربلا اس کربلا کے بعد. کہتا آج خود غلط ہے حضرت جوہر کا یہ کہا. کیا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ مہر لگا دی. کہتا ہے تسلیم روح جوہر مرحوم یہ کرے، کیا اسلام زندہ ہو چکا بس کربلا کے بعد. اللہ اکبر. نماز پڑھانے لگے ہیں، وقت کا نبی مسجد نبوی کی طرف جس کا بھی دروازہ کھلتا تھا وہ رسول نے بند کروا دیا تھا. ایک دروازہ ہے زہرا کا جو مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا. میرے جملے نہیں ہے، سوائق المحرقہ میں لکھا ہوا ہے. سارے دروازے رسول نے بند کروا دیے، فقط علی کا دروازہ کھلا. نبی نماز کا آغاز کیا. بڑے بڑے صحاب، نماز کا وقت. غرامہ قرامہ ننا محمد گھر سے نکلا، گھر کی 4 دیواری سے نکلا، پوری مسجد نبوی کا پہلے معائنہ کیا. اصحاب بے شمار، جنگجو بے شمار، شیعہ تھک تو نہیں گئے. اصحاب بے شمار
نمازی بے شمار، بہت زیادہ تعداد، محمد کہیں آگے۔ اب حسین رستہ تلاش کر رہے ہیں، کدھر سے جاؤں، کدھر سے جاؤں، کدھر سے جاؤں۔ روایت کے جملے اپنی طرف سے نہیں پڑھوں گا۔ حسین نے ایک جگہ سے رستہ بنایا، رستہ کچھ ایسے بنایا، کسی کے گھٹنے پہ پاؤں، کسی کے پاؤں پہ پاؤں، کسی کی ٹانگ پہ پاؤں، چلتے 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 اس مقام پہ آئے جہاں آنا چاہتے تھے۔ اپنے معیار کی سواری کے پاس آیا حسین۔ جب پاس آئے نا، ایک دفعہ سارے نمازیوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے حسین سجدے میں رسول کا سر ہے، حسین پشت پہ سوار ہو گئے۔ اللہ، میں نے کوئی بات سمجھانی ہے، سجدے میں رسول کا سر ہے، حسین پشت پہ سوار ہو گئے۔ اب جب سوار ہوئے نا، کسی بندے نے کہہ دیا بچے کو سواری پہ بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے سواری پہ بیٹھ گئے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میں نے کہا اگر بچے کو سواری پہ بیٹھنے کی عادت ہے تو بچہ تو ایسی سواری پہ بیٹھتا ہے جو تیز رفتار ہو۔ اس طرح کی کافی سواریاں تو حسین پیچھے چھوڑ آئے تھے، پتہ چلا وہ معیار کی نہیں تھے۔ اب جب بیٹھے، بیٹھ کے سجدے کو ملا طول، بڑے بڑے بندوں نے سر اٹھایا، کتنی مرتبہ سر اٹھایا، کتنی مرتبہ رکھا، کتنی مرتبہ سر اٹھایا، کتنی مرتبہ رکھا۔ یا میں حکم شرعی عرض کر دوں، اگر آپ جماعت کے ساتھ آپ کا رکن دگنا ہو جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی، نماز باطل نہیں ہوتی۔ محمد نماز پڑھا رہا ہے، چلو تمہاری مرضی، جتنی مرتبہ مرد بھی سر اٹھاؤ، لیکن نماز باطل نہیں ہے۔ اب حسین بیٹھے ہیں، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ عشق حسین میں اتنا گزر جاتے ہیں نماز کی حالت میں۔ حسین آ کے بیٹھے، یہ فضائل پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پھر مجھے اعتراض نہ کر، پہلے محمد پہ اعتراض کر۔ شاعر کہتا ہے سجدہ رکا ہوا ہے، سجدہ رکا ہوا ہے، شاہ قبلہ تین کا فتویٰ لگا رسول پہ عشق حسین۔ حاضری اعتراض کرنا تو پہلے محمد پہ کر۔ پہلا عاشق حسین تو محمد ہے، جس نے بٹھایا ہے سر اٹھاتا نہیں، اٹھاتا اس لیے نہیں، اللہ کا حکم نہیں آتا، کہا جب میرا حسین نہ اٹھے تو نے سر نہیں اٹھانا۔ اب محمد جائے تو جائے کدھر؟ جملہ سننا۔ اچھا یہاں میں ایک سوال کا جواب دے دوں۔ ایک جملہ بڑا سننے کو ملتا ہے ہمارے اپنوں میں بھی، میں نے خود سنا، یہ سوال بڑا بیکار ہے۔ ایسے سوال علی کا چاہنے والا نہیں کرتا کہ حسین افضل ہے یا نماز۔ سوال ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جواب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بات کہتے ہیں حسین افضل ہے یا نماز۔ یار سوچو تو صحیح، کیا نماز حسین سے الگ ہے یا حسین نماز سے الگ ہے؟ حسین ایک ذات کا نام ہے، ایک شخصیت، ایک کمال کا نام ہے۔ نماز ایک حکم شرعی ہے، تو حکم کا شخصیت سے موازنہ نہیں کیا جاتا۔ اگر تو نے موازنہ کرنا ہی تھا، نبی کے عمل کو دیکھ لیتے، ایک وقت میں نماز بھی ہو رہی ہے، عشق حسین بھی ہو رہا ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، عشق حسین بھی ہو رہا ہے۔ نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑا، نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑا۔ جو سوالات ہیں ان کے جوابات، نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑا، نہ نماز کے لیے حسین کو چھوڑا۔ ایک وقت میں نماز اور محبت حسین انجام دے کر نبی نے قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دیا، اگر نماز پیکر میں ڈھلے حسین بنتا ہے، اگر حسین عمل میں ڈھلے نماز۔ آج منو پتا جی میں پیا پڑھنا مائک، آج مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے، مجھے خود آواز نہیں اپنی صحیح سے آ رہی۔ بلند ترین صلوات عنایت فرما دیجیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر مجھے وہ نظم یاد آ جاتی ہے، کس انداز سے بیٹھا تھا پشت رسول پہ حسین، کس انداز سے بیٹھا۔ شیعہ آخری مومن تک توجہ کا طالب رہوں گا، کس انداز سے بیٹھا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اس شان سے بیٹھا تھا کہ سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے، اللہ اکبر، اس شان سے بیٹھا تھا کہ سجدے کا رکن بیٹھا ہو جیسے،
احمد پہ محمد کا بدن بیٹھا ہو جیسے، کاندھوں پہ کبھی باپ تو کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت پہ امامت کو ہی دیکھا۔ ہم نے تو نبوت پہ۔ آج تسی میرے واسطے دعا منگو سارے، بلند ترین صلوات عنایت فرما دیجیے۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ سر مبارک تھا سجدے اندر، نماز سرور پڑھا رہے تھے۔ حضور آگے صحابہ پیچھے، کر فرض اپنا ادا رہے تھے۔ ماحول ایسے کہ مشکلوں سے ہوئے جو شبیر آ رہے تھے۔ حسین پشتے نبی پہ بیٹھے، یہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے۔ حسین پشتے نبی پہ بیٹھے، یہ کل جہاں کو دکھا رہے تھے۔ سن، ملے گی جنت، پیے گا کوثر، محشر میں اس کو چین ہوگا، نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین۔ حیدری اللہ اکبر۔ کوئی سمجھا ہی نہیں حسین کس عظیم ہستی کا نام ہے۔ کیا فرمایا؟ بڑی مشہور حدیث جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، ابن قتیبہ کی کتاب ہے الامامہ والسیاسہ۔ میں آپ نے نوٹ کیا، میں بغیر حوالے کس طرح کی بات نہیں کرتا۔ ابن قتیبہ رائٹر، الامامہ والسیاسہ، اس کے پہلے صفحے پہ ایک حدیث لکھی ہے، فلاں اور فلاں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، غلط بیانی نہیں کروں گا منبر رسول پہ۔ فلاں اور وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ مجھے حدیث پہ اعتراض نہیں، مجھے حدیث پہ آبجیکشن نہیں، بس ایک چھوٹا سا سوال کا جواب چاہیے۔ بندے کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن شیو نہ بولو کہاں سے لاؤں الفاظ، بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ان میں کون سا حصہ کمال ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر جگر دا زور ہی بھیج دیو نا۔ کون سا حصہ کمال ہے؟ جوانی۔ بڑھاپا نقص ہے، بچپنا نقص ہے، جنت کمال ہے۔ تو اللہ اپنے کمال میں نقص کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اپنے کمال میں نقص کو گوارا نہیں کرتا، تو پھر کمال کیسے برابر ہوگا؟ جنت کمال، جوانی کمال، جنت کمال، جوانی کمال۔ سیو جملہ دینے لگو، جنت کمال، جوانی کمال۔ ابھی تو قرآن نے خود کہہ دیا، جنت وہ ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی ہاتھ نے وہ لمس کیا۔ وہ تیرا دماغ کیوں گھوم گیا؟ وہ جب جنت تیری سمجھ میں نہیں آ رہی، وارث جنت تیری سمجھ میں کیسے آئے؟ وارث جنت تیری سمجھ میں کیسے آئی؟ میں اس کا ترجمہ یوں کیا کرتا ہوں، حسن حسین جنت کے مالک ہیں۔ نہ جنت کے مالک ہیں۔ ادھر کوئی بچہ اچھی جی نظم پڑھے نا، تو آپ میں سے کوئی مومن اسے 1000 روپیہ دے دے۔ اب 1000 روپیہ دینے کے بعد آپ کا نہیں ہے، اب وہ اس کا مالک بن گیا ہے۔ اب وہ اس کا مالک بن گیا، اپنی مرضی جہاں مرضی چاہے خلق کرے۔ آپ نے نظم کی بدولت 1000 دے دیا، اللہ نے حسین میں بڑے کمالات دیکھ کے جنت دی تھی۔ ایسے جنت نہیں دی حسین کو، پتا تھا میرے سارے معیارات پہ پورا اترے گا حسین، ابھی سے ہی جنت کا مالک بنا دیا حسین کو۔ شیعہ جملہ سننا، حسنین جنت کے مالک ہیں۔ میں اس کی ٹرانسلیشن ہی یہ کیا کرتا ہوں حدیث کی۔ دلیل مانگو۔ شاہ جی نے مجھے کال کی، قمر شاہ جی نے، ترابی صاحب تھکتے نہیں گئے، آج تسی تھک گئے تو میں بھی تھک جائیں گے۔ ترابی صاحب مجلس پڑھنی ہے،
شامردان بخاری پڑھیں گے محرم؟ جی شاہ جی آ گیا، پہنچ گیا، کمرہ دیا، شیعو اس سے سادہ مثال میرے ذہن میں نہیں ہے، کمرہ دیا، اشیاء دی، کھانا کھلایا، برتن استعمال کیے، بجلی استعمال کی، جائے نماز استعمال کی، کمرے کی سہولیات سے فائدہ اٹھایا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ جو چیزیں میں نے استعمال کی ہیں، کیا میں جاتے وقت ساتھ لے کے جا سکتا ہوں؟ جا سکتا ہوں؟ نہیں۔ اگر قمر شاہ جی ہوں کراچی، وہیں سے کرے اپنے بڑے بیٹے کا فون، میرے کمرے سے فلا فلا میرا سامان اٹھاؤ، اسے میری طرف بھیجو، ان کا بیٹا بھیجے گا کہ نہیں؟ بھیجیں گے، اس لیے کہ وہ مالک ہیں۔ تو پتہ چلا مالک اور ہوتا ہے، مہمان اور ہوتا ہے۔ مالک کروڑوں مسافتوں پہ ہو، آرڈر پہ سامان منگوا لیتا ہے، مہمان گھر میں بھی ہو، ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، پھر شیعوں سے جھگڑتا کیوں ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آدم جنت میں مہمان تھا، اسی لیے جاتے وقت لباس اتروا لیا گیا۔ جو جنت کے مالک ہوتے ہیں آرڈر پہ لباس منگوا۔ جو جنت کے شانی صاحب مالک ہوتے ہیں، وہ آسمان سے لباس منگوا لیتے ہیں آرڈر پہ۔ تاریخ آدم و عالم میں اہل سنت اہل تشیع تمام کتابوں سے ذمہ دار ہوں، کوئی بندہ مجھے ضعیف سے ضعیف روایت سے یہ دکھا دے کہ جناب سیدہ نے اللہ سے پہلے کہا ہو پروردگارہ حسنین کے لیے لباس بھیج دینا۔ کوئی بندہ دکھائے، میں مجرم، جو انعام کہیں گے دینے کے لیے تیار ہوں۔ روایت آپ سامنے لے آئیں۔ اللہ نے بتایا یہ جھوٹ ہے، یہ تم نے چھوڑنا ہے، یہ سچ ہے، قانون ہے، تم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بس یہ انسانوں میں اور اہل بیت میں یہی بڑا فرق ہے، ہم وہ کرتے ہیں جو قانون ہوتا ہے، یہ جو کہہ دے قانون بن جاتا ہے۔ یہ جو کہہ دے، بی بی نے فرمایا درزی لے کے آ رہا ہے، اللہ نے کہا جبرائیل جلدی کر، سردار ملائکہ کی ڈگری سائیڈ پہ رکھ، سارے عہدے سائیڈ پہ رکھ، یہ لے حسنین کے کپڑے، جلدی سے لے کر سورج کے طلوع کرنے سے پہلے دروازے پہ پہنچ جانا، تجھے پتا ہے نا میری فاطمہ بچوں سے وعدہ کر چکی ہے۔ جنت اب واضح ہو گیا، جو جنتی حسین اس کا سردار، آدم جنتی حسین اس کا سردار، موسیٰ جنتی حسین اس کا سردار، عیسیٰ جنتی حسین اس کا سردار، یحییٰ جنتی حسین اس کا سردار، یعقوب جنتی حسین اس کا سردار، حزبیل جنتی حسین اس کا سردار، حزقیل جنتی حسین اس کا سردار۔ ابھی تک دنیا کو سمجھ نہیں آئی، او بابا جب عظمت میں نبی حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی عرب کا بدو محمد جیسا کیسے ہو سکتا؟ محمد جیسا کیسے ہو سکتا؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، جاننے والے نہ جاننے والے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آدم کے دو بیٹے تھے، ایک آغوش میں پروان چڑھے، ان بچوں کے آدم سے 4 رشتے تھے۔ شیعہ توجہ، ان بچوں کے آدم سے 4 رشتے تھے۔ وہ باپ تھا، یہ بیٹے تھے، وہ استاد تھا، یہ شاگرد تھے، وہ نبی تھا، یہ صحابی تھے، وہ ہادی برحق تھا، یہ اس کے امتی تھے، لیکن یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کردار نے ایک کو لعنتی بنا دیا، کردار نے ایک کو رحمت اللہ بنا دیا۔ ابھی تک دنیا کو سمجھ ہی نہیں آئی، اور بابا جب آدم کی آغوش میں پلنے والے 2 بچے برابر نہیں ہو سکتے، محمد کی محفل میں بیٹھنے والے 4 برابر کیسے ہو سکتے؟
अल्लाह अकबर। आज मेरा दिल है कि आपको उस शहीद अव्वल, उस मकतूल अव्वल कि तारीख ने जिसे सबसे बड़ा शुजा लिखा है, लेकिन उसकी गुर्बत करबला वालों से भी ज्यादा है। मेरी बात को पहुंच गया, मैं मिसाल दूंगा ताकि बात समझ में आ जाए। जो वक्त का बड़ा शुजा है, सारी जिंदगी रसूल की मायत में जंगें लड़ी, लेकिन गुर्बत इतनी ज्यादा हो गई कि एक ईसाई राइटर है, ईसाई राइटर, वो कहता है मेरे नजदीक हुसैन से ज्यादा अली मजलूम है। शियो जुमला सुन लो, कहता है मेरे नजदीक हुसैन से ज्यादा अली मजलूम है। जब उससे दलील मांगी, तेरी दलील क्या है, कैसे अली ज्यादा मजलूम है? कहा देखो ना, जब हुसैन के सारे मारे गए, हुसैन तने तनहा रह गया, जख्मों से चूर हो के, जब जहरा का लाल करबला पे तकते हुए रेगजार पे पड़ा था, एक दफा फौजी अशकिया में हलचल मली, पता नहीं हुसैन जिंदा है, पता नहीं हुसैन शहीद हो गए। उमर इब्न साद कहता है मैं इस खानदान को जानता हूं, तुम अपने घोड़ों को खयाम की तरफ दौड़ाओ, अगर इसमें एक खून का कतरा बाकी हुआ ये उठेगा जरूर। इन्होंने घोड़ों को खयाम की तरफ दौड़ाना चाहा, ज़हरा का लाल जख्मों से चूर उठा, कहा तुम मेरी जिंदगी में मेरी ज़ैनब के खैमे की तरफ नहीं जा सकते। हाय या अली आपको जख्म भी कोई ना था, या अली कोई तकलीफ भी ना थी, या अली तलवार भी थी, कौन सी ऐसी मजबूरी बन गई, ज़हरा को तमाचे लगते रहे, अली देखता। हजरकुम अल्लाह, हजरकुम अल्लाह। अल्लाह मुझे हिम्मत दे मैं जुमले सुना सकूं। कहता मेरे नजदीक हुसैन से ज्यादा अली मजलूम। बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की। जनाब सैयदा कहती हैं या अली मुझे पता चला है लोग आपको सलाम नहीं करते। का फातिमा सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है। फातिमा मैं मदीने के लोगों को सलाम करता हूं, अली के सलाम का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर। दो बंदे आपस में खड़े बातें कर रहे थे, एक दूसरे से पूछते हैं बंदे के ऊपर सबसे मुश्किल वक्त कौन सा होता है। किसी बंदे ने कहा जब किसी की माँ को कोई मारे, यह बड़ा मुश्किल वक्त होता है। जब किसी का कोई जवान मर जाए, यह उसके लिए मुश्किल वक्त होता है। अली पास से गुजरे, शियो जुमला सुनना, अली पास से गुजरे, उन्हें कहते अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं बंदे पे मुश्किल वक्त कौन सा होता है। जब तुम्हारी आंखों के सामने कोई तुम्हारी जोजा की तौहीन करे और तुम देखते रह जाओ, यह बड़ा मुश्किल वक्त होता, यह बड़ा मुश्किल वक्त होता है। 19 की रात आपके और मेरे मौला ने रोजा अफ्तार किया है अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के घर। बीबी ने नमक रखा और दूध रखा, एक रोटी रखी। मौला फरमाते हैं उम्मे कुलसूम आप जानते हैं अली ने एक वक्त में कभी दो खाने नहीं खाए। बीबी ने चाहा मैं नमक उठा लूं, कहा नहीं। कहा उम्मे कुलसूम आप दूध उठा लें। नमक के साथ सारे दिन के रोजेदार अली ने रोजा अफ्तार किया। अब अली की हालत क्या है? बीबी कहती मैं देखती हूं मेरे बाबा कभी हुजरे में जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं और आसमान की तरफ देख देख के कहते हैं अल्लाह के रसूल ये वही रात है जिसका आपने मुझसे वादा किया था। ये वही रात आ गई। अब क्या हुआ? फजर का वक्त करीब हुआ। मौला अली ने ना जनाब ज़ैनब आलिया के पास आए। मौला अली ने घर में कुछ बतखें पार रखी थी। बाज ने मुर्गाबियां लिखा है, बाज ने बतखें लिखा है। आयतुल्लाह शेख मुर्तजा मुताहरी ने मुर्गाबियां लिखा है। मौला अली ने घर में पाल रखी थी। कहते हैं बेटा हसन और बेटा हुसैन, मेरी ज़ैनब मैं जा रहा हूं, अगर मेरे बाद इनके दाना पानी का ख्याल रख सके तो रखना, वगरना इन्हें आज़ाद कर देना। फिर कहते हैं जी शिया अपनी मजलिसों में रोते क्यों हैं? जब अली निकलने लगे हैं ना दरवाजे से मस्जिद की तरफ, इन मुर्गाबियों ने मौला के अबा के दामन को अपने मुंह में ले लिया और अपनी आवाज में रो रो के कहती है मौला आज मस्जिद ना जाइए। और शिया रोए नहीं तो और क्या करे? और जानवरों ने अजमत को समझ लिया और मुसलमानों ने नहीं
اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مسلمانوں نے عظمت کو نہیں سمجھا. چلے علی گلدستہ اذان پہ آئے. علی نے پہلا اللہ اکبر کہا. کوفے کے یتیم بچے اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوئے. سارے بچے کہتے ہیں آج ہمارے باپ کی آواز میں, چونکہ علی فرماتے ہیں میں یتیموں کا باپ ہوں, آج ہمارے باپ کی آواز میں ایسا اثر ہے کہ اس سے پہلے ایسی غمی نہیں دیکھی. کوفے کے بچے جاگے. علی نے اذان مکمل کی. علی محراب عبادت میں کھڑے ہوئے. شیعہ جملہ سننا, محراب عبادت میں علی کھڑے ہوئے. انداز کیا ہے؟ اب واجب نماز ہو یا مستحب نماز ہو ہمیں اس سے غرض نہیں, ہمیں اتنا پتہ ہے ہمارا مولا نماز کی حالت میں شہید ہوا. علی نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل کیا. یہ کمینہ ستون کے پیچھے چھپا ہوا تھا, اس نے تلوار کو اپنے سینے کے سامنے چھپایا ہوا تھا. جب سجدہ مکمل کیا مولا علی بیٹھنے لگے. اس کمینے نے ایسا وار کیا کہ مولا کا چہرہ, مولا کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. کہ اتنے میں جبرائیل نے زمین اور آسمان کے درمیان آ کے کہا او کوفے والو جاگو, او محمد کا وسیم آ گیا, او ہدایت کے ستون گر گئے, ایمان کی محکم رسی ٹوٹ گئی. یا میں نے ایک فرق پڑھنا ہے, اللہ مجھے ہمت دے میں وہ فرق آپ کو سنا سکوں. جب اس نے مولا کو ضرب لگائی ہے نا, یہ کمینہ بھاگ گیا, لیکن جب شمر حسین کو ضربیں لگاتا رہا بڑے اطمینان سے کھڑا رہا. رلاتی یہی بات ہے, عبد الرحمن ضربے لگانے کے بعد بھاگ کیوں گیا, شمر کھڑا کیوں رہا؟ عبد الرحمن جانتا تھا علی کے بیٹے جوان ہے. شمر کو یقین ہو چکا تھا اس کا عباس مارا گیا, اس کا اکبر مارا گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اب مولا حسن مسجد کی طرف دوڑے, مولا حسین دوڑے. بابا کا سر اپنی آغوش میں رکھا. جب آغوش میں رکھا نا, کہا بیٹا حسن مجھے چھوڑ, پہلے مسلمانوں کو نماز پڑھا. شیعو ذرا وعدہ کر کے اٹھنا, ذرا سوچ کے اٹھنا. جو علی زخمی حالت میں اپنے امتی کو بے نمازی پسند نہیں کرتا, وہ علی کیسے چھوڑے گا؟ کہا ان کو نماز پڑھاؤ. اب جب نماز پڑھائی ہے سارے صحابہ مسجد میں, ایک طرف سے مولا حسن نے سہارا دیا, ایک طرف سے مولا حسین نے سہارا دیا. گھر کی طرف چل دیے. جب گھر کی طرف جا رہے ہیں نا, پیچھے مولا کے صحاب روتے ہوئے, سر پیٹتے ہوئے, ماتم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب دروازے کے قریب پہنچے ہیں نا, مولا علی کہتے ہیں بیٹا حسن میرے صحاب سے کہو اپنے گھروں کو چلے جاؤ. مولا کہتے ہیں بابا یہ تو آپ کے جانسار صحاب ہیں, آپ کے حکم پر جان دینے کو تیار ہیں. کہا حسن تجھے پتا ہے نا جب میں گھر جاؤں گا میرے دو حصوں میں تقسیم سار کو, جب میری زینب دیکھے گی اس کی رونے کی آوازیں بلند ہوں گی. میں نہیں چاہتا میری زینب کے رونے کی آواز اور میرے صحاب کے کانوں میں پڑے. میں کہوں گا واہ یا علی آپ کی غیرت گوارا نہیں ہے کہ کسی کے رونے کی آواز بیٹی کے رونے کی آواز صحاب کے کانوں میں پڑے. ہائے میرا خون رونے والا امام جو یہی کہتا رہا اور میں بے غیرتوں کے مجمع میں اور شامیوں کی بھیڑ میں اپنی پھپھی کی غربت کو دیکھتا رہا. عبید اللہ ابن زیاد ہاتھ کے اشارے کر کے کہتا تھا یہ میلے لباس والی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ